السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 15 برائے PPSC تیار کردہ حکیم محمد وسیم اکرم۔ شہرت عام بقائے دوام کا دربار آزاد کا مضمون ہے۔ نیاز فتح پوری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1886 کو بارہ میں۔ نیاز فتح پوری کا سن وفات 1944۔ نیاز کے افسانوں کا موضوع کیا ہے؟ حسن و عشق۔ چراغ تلے، آب گم، زرگزشت مشتاق احمد یوسفی کی تصانیف ہیں۔ مرزا ادیب 14 اپریل 1914 کو پیدا ہوئے۔ سہرامورد کے خطوط 1940 کو شائع ہوئے۔ گنج ہائے گراں مایا میں آپ کس شخصیت سے زیادہ متاثر ہوئے؟ مولانا سلیمان اشرف۔ مولانا سلیمان اشرف کا جو خاکہ رشید احمد صدیقی نے لکھا وہ کس عنوان سے تھا؟ میرے مولانا۔ مولانا سلیمان اشرف کس شعبہ کے صدر تھے؟ اسلامیات کے۔ المبین کے مصنف مولانا سلیمان اشرف۔ سرتپا مزاح نگار پطرس بخاری۔ مرید پور کا پیر پطرس بخاری کا مضمون ہے۔ سینما کا عشق پطرس بخاری کا مضمون ہے۔ مرحوم کی یاد میں پطرس بخاری کا مضمون ہے۔ گنج ہائے گراں مایا رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے۔ قول محال پیراڈاکس کیا ہے؟ کسی بات کے اصل کو مد نظر رکھ کر اسے تنزیہ یا مزاحیہ زاویوں سے بیان کرنا۔ رشید احمد صدیقی کے مزاحیہ مواد کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ مقامی اور محدود ہے۔ مزاح اور طنز کے لیے کون سی دو باتیں ضروری ہیں؟ ذہانت اور ذکاوت۔ مزاح اور طنز میں نمایاں فرق کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ رشید احمد صدیقی کے ہاں مزاح زیادہ تھا یا طنز زیادہ تھا؟ اردو میں شخصیت نگاری کے حوالے سے کون سی کتاب اہم ہے؟ گنج ہائے گراں مایا۔ رشید احمد صدیقی کہاں کے رہنے والے تھے؟ جون پور کے قصبے مریاحو کے۔ رشید احمد صدیقی کب سے اردو پڑھانا شروع کیا؟ 1961 سے۔ فورٹ ولیم کالج کب قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ نوآورد انگریزوں کو اردو سے شناسا کرانا۔ کس پرنسپل نے فورٹ ولیم کالج کو بڑی ترقی دی؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ۔ فورٹ ولیم کالج کی اکثر و بیشتر کتابیں کون سی زبانوں سے متراجم ہیں؟ عربی و فارسی، ہندی۔ فورٹ ولیم کالج کو کیا شرف و اعزاز حاصل ہے؟ بڑے بڑے نثر نگاروں کو جنم دیا۔ میر امن دہلوی، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے۔ طوطا کہانی حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ مولانا آزاد کا ابتدائی زمانہ کہاں گزرا؟ مکہ معظمہ میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کا نام مولانا خیر الدین۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کتنے سال کی عمر میں تعلیم سے فراغت پائی؟ 12 سال کی عمر میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا کون سا اخبار 4 ماہ بعد بند ہو گیا؟ لسان الصدق۔ مولانا کا جو اخبار 4 ماہ بعد بند ہو گیا تھا کب اور کہاں سے نکالا تھا؟ 1903 کلکتہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے الحلال کب جاری کیا؟ 1912 میں۔ الحلال کتنے صفحات پر مشتمل تھا؟ 2880۔ تصویری صفحات کو شامل کرنے سے الحلال کے صفحات کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 3000۔ آثار ابوالکلام آزاد کس کی تصنیف ہے؟ قاضی عبدالغفار۔ مولانا آزاد فکر و فن کس کی تصنیف ہے؟ ملک زادہ منظور احمد۔ نقد ابوالکلام آزاد کس کی تصنیف ہے؟ رضی الدین صدیقی۔ تذکرہ کس کی تصنیف ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی کس کی تصنیف ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ غبارہ کس کی تصنیف ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ تحریک آزادی کس کی تصنیف ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 47۔ تحریک آزادی کتاب کا دوسرا عنوان کیا ہے؟ آزادی کی حیثیت۔ تحریک آزادی کا تیسرا عنوان ہندوستان آزادی حاصل کرتا ہے۔ آواز دوست کے مصنف کا نام مختار مسعود۔ آواز دوست کے مصنف 1926 میں پیدا ہوئے۔ آواز دوست کے مصنف کے والد کا نام شیخ عطا اللہ۔ آواز دوست کے مصنف کے والد کا پیشہ معاشیات کے پروفیسر تھے۔ آواز دوست کا نام کس سے لیا گیا؟ مولانا جلال الدین رومی کے شعر سے۔ آواز دوست کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ 1973۔ مختار مسعود نے علی گڑھ سے تعلیم پائی۔ مختار مسعود کے والد نے اقبال نامہ کتاب مرتب کی۔ آواز دوست کے مضامین کے نام قحط الرجال اور مینار پاکستان ہیں۔ یادگار پاکستان کے بجائے مینار پاکستان نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یادگار میں موت اور فنا کا تصور پایا جاتا ہے۔ مختار مسعود نے میناروں کا امام جامع مسجد دمشق کے مینار کو قرار دیا ہے۔ مختار مسعود کی البم پر سب سے پہلے محمد ابراہیم شاہ کہو چین ایک چینی مسلمان نے دستخط کیے۔ ٹائن بی کی مشہور تصنیف کا نام مطالعہ پاکستان ہے۔ مختار مسعود نے قائد اعظم کو کس مسلم فاتح کا ہمسر قرار دیا ہے؟ شہاب الدین غوری۔
آواز دوست میں قلعہ احمد نگر کے اسیر سے مراد مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ مختار مسعود کے مطابق قائد اعظم کے غور و فکر کا انداز منظم و مرتب تھا۔ آواز دوست میں ریاض الرحمان شیروانی حبیب الرحمان شیروانی کے پوتے تھے۔ پطرس بخاری کا اصل نام سید احمد شاہ پطرس بخاری پشاور میں پیدا ہوئے۔ پطرس بخاری 1898 میں پیدا ہوئے۔ پطرس بخاری 1958 میں نیو یارک میں فوت ہوئے۔ سانجھی مل کے مضامین کا مجموعہ کون سے عنوان سے لکھا گیا؟ نگارشات۔ نگارشات کب شائع ہوا؟ 1960 میں۔ مصرع خشک مغز خشک تار و خشک پوست کو اقبال نے کس نظم میں شامل کیا؟ نظم پیر و مرید میں۔ تحریک پاکستان کے منظر کو مختار مسعود نے کس مضمون میں پیش کیا؟ مینار پاکستان کے مضمون میں۔ ایف ایچ بٹچرڈ نے کون سا مضامین کا مجموعہ مرتب کیا؟ گریٹ ایسے آف آل نیشن۔ ٹائپس آف ایسیز کس نے مرتب کیا؟ بینجامن اے ہیڈرک۔ ڈاکٹر اجمل نیازی کے مضامین کا مجموعہ کس عنوان سے شائع ہوا؟ تشخص کے۔ بینجامن اے ہیڈرک نے ایسے کی کتنی اقسام بتائی ہیں؟ 6۔ آرتھر کوئسلر نے اپنی کس تصنیف میں ترگنیف کے بارے میں لکھا؟ دی بوگی اینڈ دی کومیسار۔ یا خدا کس کی تصنیف ہے؟ قدرت اللہ شہاب۔ ماں جی قدرت اللہ شہاب کی تصنیف ہے۔ نفسانے قدرت اللہ شہاب کی تصنیف ہے۔ انیس ناگی کے مضامین کا مجموعہ انیس ناگی کے مضامین کے نام سے شائع ہوا۔ سید محمود شاہ بخاری کے مضامین کا مجموعہ بلوچستان زمانہ قدیم سے قیام پاکستان تک کے نام عنوان سے چھپا۔ یاد یار مہربان کس پر لکھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے؟ زیڈ اے بخاری پر۔ یاد یار مہربان مرزا ظفر الحسن نے مرتب کیا۔ انداز نظر اور تعصبات کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ فتح محمد ملک کے۔ جراثیم ادب کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ شرف عظیم آبادی کے۔ پروفیسر علاء الدین اختر کا مجموعہ مضامین کس عنوان سے شائع ہوا؟ بے ربط باتیں مربوط یادیں کے عنوان سے۔ بے ربط باتیں مربوط یادیں 1990 میں شائع ہوا۔ بے ربط باتیں مربوط یادیں کے افتتاحیہ میں کس شاعر کا شعر لکھا ہے؟ ساقی امروی کا۔ بیگمات کے آنسو کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ انگریز حکومت نے مضامین کے کس مجموعے کو ضبط کیا؟ بیگمات کے آنسو۔ جدیدیت کی تلاش کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ ڈاکٹر وحید قریشی۔ جدیدیت کی تلاش کب شائع ہوا؟ 1990 میں۔ شعر و زبان کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ مسعود حسین خان۔ اردو زبان و ادب کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ مسعود حسین خان۔ اردو کا المیہ وغیرہ کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ مسعود حسین خان۔ نیرنگ خیال کون سے مضامین پر مشتمل ہے؟ تمثیلی مضامین۔ قاف سے قلم کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ منیر احمد شیخ کے۔ خواجہ حسن نظامی کے مضامین کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ سی پارائے دل۔ 100 سوالات مکمل ہو گئے ہیں۔ ٹیسٹ نمبر 1 سے لے کر 15 تک کے سوالات اور جوابات سننے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔